بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے 3 نصیحتوں کو بیان کیا۔ کہا بیٹا ان نصیحتوں کو اپنے ذہن میں اتار لو، ذہن نشین کر لو اور اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہو۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ کبھی اپنے ہمسر سے کوئی راز بیان نہ کرنا، دوسری نصیحت یہ ہے کہ کبھی پولیس والے سے دوستی نہ کرنا، اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ کسی نئے مالدار سے کبھی قرض نہ لینا۔ حضرت لقمان حکیم کے وفات کے بعد ان کے بیٹے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم اپنے بابا کے بیان کردہ نصیحتوں پر عمل نہ کر یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا نقصان پہنچتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ایک دن دمبے کو ذبح کیا، اس دمبے کو بورے میں بند کر کے اپنے گھر پر لائے اور اسے اپنے گھر میں اپنے بستر کے نیچے اسے دفن کر دیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں نے اپنے دشمن کو تمام کر دیا ہے، میں نے اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا ہے، اسے قتل کر دیا ہے، اس سے میں نے جو بدلہ لینا تھا میں نے لے لیا ہے۔ لہٰذا یہ بات کسی سے بیان نہ کرنا کہ میں نے اس کی لاش کو اپنے بستر کے نیچے دفن کیا۔ ان کے پڑوس میں ایک پولیس والا نیا آیا تھا، لہٰذا انہوں نے ان سے دوستی بھی برقرار کر لی۔ گھر میں آنا جانا شروع ہوا، اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا اور ساتھ میں کھانا پینا بھی شروع ہوا۔ حضرت لقمان حکیم کے بیٹے کے علاقے میں ایک نیا مالدار بھی پیدا ہو گیا کہ جس سے انہوں نے کچھ پیسے قرض لے لیے اور اس پیسوں کو گھر میں رکھ دیا۔ ایک دن ہوتا یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے۔ جھگڑے میں بیوی چیخ کر یہ کہتی ہے کہ اے قاتل انسان، اے خوریز انسان، اے فتنہ گر انسان، تم نے جس طریقے سے اس انسان کا قتل کیا ہے کہ جس کے لاشے کو تم نے میرے بیڈ روم میں میرے بستر کے نیچے دفن کیا ہے، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو، مجھے بھی اپنے بستر کے نیچے دفن کرنا چاہتے ہو؟ اس چیخ کی آواز اس پولیس والے کے کان میں گئی۔ وہ پولیس والا فوراً دربار میں گیا بادشاہ کے پاس کہ حضور میں ایک شکایت لے کر آیا۔ کہا کیا؟ کہا یہ کہ آپ کے علاقے میں لقمان حکیم کے جو بیٹے ہیں انہوں نے ایک کا قتل کیا۔ یہ سننا تھا، فوراً بادشاہ نے حکم دیا کہ کوئی جائے اور اس مجرم کو پکڑ کر لے آئے۔ تو وہی پولیس والا تیار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں لے کر کے آتا ہوں۔ وہ ان کے گھر پر پہنچتا ہے، جناب لقمان حکیم کے بیٹے کو گھسیٹتا ہوا دربار کی طرف لاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی راستے میں وہ مالدار انسان کی جو نیا نویلا مالدار تھا اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ فوراً لقمان حکیم کے بیٹے کو پکڑ کر کہتا ہے کہ اے شخص تم میرا قرض اتار کر جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ ہو نہ ہو اگر تمہیں قتل کر دیا جائے تو میرا پیسہ بیکار چلا جائے گا، مجھے میرا پیسہ واپس نہیں مل پائے گا، لہٰذا تم مجھے یہیں پر پیسہ واپس کرو۔ اس مالدار انسان نے بھی ان کی خوب توہین کی اور وہ پولیس والا تو پہلے سے توہین کرتا چلا رہا۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی اور جناب لقمان حکیم کے بیٹے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے کہا اے شخص آپ تو لقمان حکیم کے بیٹے ہیں، آپ سے میں یہ امید نہیں کرتا کہ آپ اس طریقے کے کارنامے کو انجام دیں۔ جناب لقمان حکیم کے بیٹے نے کہا کہ جناب میں نے کسی کا کوئی قتل نہیں کیا ہے، میں نے کسی کا کوئی خون نہیں بہایا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر یہ لوگ جو شکایت کر رہے ہیں اسی کی حقیقت ہے۔ کہا جناب آپ حکم دیں اسی پولیس والے کو کہ جائے اور میرے بیڈ روم میں جہاں پر میں سوتا ہوں، جہاں میرا بستر ہے، اسی کے نیچے ایک گڑھے میں نے ایک لاشے کو دفن کیا ہے، ایک دمبے کو دفن کیا ہے، اسے نکالنا ہے۔ سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ بہانہ بازی کر رہے ہیں، لہٰذا لوگ گئے، گڑھے کو کھودا، بوریا نکالا اور وہ بوریا لیے ہوئے پولیس بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ بوریا کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر سے دمبا نکلتا ہے۔ سارے لوگ پریشان، بادشاہ پریشان، وہ پولیس پریشان۔ بھائی یہ ماجرا کیا؟ بادشاہ نے پوچھا جناب یہ آپ نے کیا ہے؟ یہ ہوا کیا کہ آپ نے دمبے کو ذبح کیا؟ کھا جاتے، اسے کیوں گڑھے میں دفن کیا؟ اور یہ اتنا سارا واقعہ رونما ہوا۔ جناب لقمان حکیم کے بیٹے نے کہا کہ جناب دراصل واقعہ یہ ہے کہ میرے بابا نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھی اور میں ان نصیحتوں کو آزمانا چاہتا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر میں ان نصیحتوں پر عمل نہ کروں تو میرا کیا نقصان ہوتا۔ میرے بابا نے یہ کہا تھا کہ کبھی اپنی ہمسر سے کوئی راز بیان نہ کرنا، میں نے بیان کیا۔ کبھی پولیس والے سے دوستی نہ کرنا، میں نے دوستی کی۔ کبھی کسی نئے مالدار سے قرض نہ لینا، میں نے قرض لے لیا، اور آج میں پچھتا رہا ہوں۔ اور میں دنیا کے تمام لوگوں سے یہ التجا کرتا ہوں، جو لوگ میرے بابا کی ان نصیحتوں کو سن رہے ہیں، میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ اگر تم نے ان نصیحتوں کو سن لیا ہے تو یقیناً عمل کرنا، ورنہ خاری اس دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت